بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح تک کسی قسم کا کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی ماں ایسا بیٹا نہیں جنے گی جسے اللہ پاک نبوت عطا فرمائے۔ وہ مائیں دنیا سے چلی گئی جو نبی جنا کرتی تھی، گویا وہ سانچے ٹوٹ گئے جن سانچوں میں نبوت ڈلا کرتی تھی۔ اب قیامت تک آنے والے تمام ادوار، تمام صدیاں، تمام اوقات یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت قرآن پاک کی 100 آیات سے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زیادہ احادیث سے ثابت۔ قرآن و سنت کے بعد تیسرا نمبر اجماع امت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ نے جن حالات میں زمان میں خلافت سنبھالی، وہ حالات ہم کسے نہیں تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ اتنا بڑا صدمہ تھا کہ حضرت فاروق اعظم جیسا عظیم المرتبت انسان تلوار لے کر میدان میں آ جاتا ہے، خبردار جو کہے گا حضور کا انتقال ہو گیا اس کا سر قلم کر۔ اور دوسرے صحابہ کرام اس طرح دم بخود بیٹھے ہیں کہ گویا ان کے جسموں میں جان ہی نہیں، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دنیا سے گئے، فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، کہیں سے منکرین زکوٰۃ نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا، کئی قبائل نے راہ ارتداد اختیار کر لی، مرتد ہو گئے، اور کئی جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے۔ اللہ پاک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے تمام فتنوں کا مقابلہ کیا۔ منکرین زکوٰۃ کا متعلق فرمایا، جو آدمی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اونٹ کے ناک کی نقل رسی بطور زکوٰۃ کے دیتا تھا، جب تک بیت المال میں جمع نہیں کرائے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں۔ اس پر حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، خلیفۃ الرسول آپ کیا ان لوگوں کو ان کے ساتھ قتال کریں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اجبار فی الجاہلیت و خار فی الاسلام۔ عمر جاہلیت کے زمانے بڑے بہادر، اب کیا ہو گیا؟ اور مرتدین کا مقابلہ کیا۔ قرآن پاک نے پہلے بیشین کو ہی فرما دی تھی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی راہ ارتداد کرے گا دین اسلام سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک ایسی قوم لائیں گے یحبہم، سب کہہ دیجئے سبحان اللہ، وہ اللہ کی محبوب وَيُحِبُّونَهُ، اور اللہ کی محب ہوگی۔ یعنی وہ ایسی جماعت ہوگی کہ اللہ بھی اس سے محبت فرمائیں گے اور وہ بھی اللہ سے محبت فرمائیں گے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کا مقابلہ کیا اور جھوٹے مدعیان نبوت کا مقابلہ کیا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعوت کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے میں نفیر عام کا حکم دیا ہے کہ پورے مدینہ کے لوگ نکلو اور جمع میں جا کر مسیلمہ کا مقابلہ کرو۔ عرض کیا گیا خلیفۃ الرسول آپ مدینہ کو خالی نہ کریں، جواب سنیے، فرمایا ہماری لاشیں گدھے نوچ لیں، چیلیں نوچ لیں، جنگل کے درندے آ کر ہمارے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیں، یہ برداشت کر لیں گے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کسی بھی آپ کے مقابلے میں کسی جھوٹے مدعی نبوت کو برداشت نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں 3 لشکر بھیجے۔ مسیلمہ خود بھی قتل ہوا اور اس کے ماننے والے 21,000، ایک روایت میں 28,000 اور ایک شاذ روایت میں پورا کا پورا لشکر 40,000 اس کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے مقابلے میں حالانکہ مسیلمہ کذاب کلمہ پڑھتا تھا، حالانکہ مسیلمہ کذاب نماز ہمارے والی پڑھتا، ہمارے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا، اس کا مؤذن اذان ہمارے والی کہتا، اس کا مکبر تکبیر ہماری طرح کہتا، ان تمام تر اعمال کے باوجود کہ وہ اذانیں بھی دے رہا ہے، وہ اقامت بھی کہہ رہا ہے، وہ نمازیں بھی خانہ کعبہ کی طرح منہ کر کے پڑھ رہا ہے، جیسا کہ قادیانی ہمارے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک عرصہ تک اذان بھی دیتے رہے، اقامت بھی کہتے رہے، لیکن جب جنرل ضیاء الحق مرحوم نے آرڈیننس نافذ کیا تو مرزا جماعت کے لاٹ پادری مرزا طاہر نے جناب نگر ربوہ کی 47 عبادت گاہوں کے مؤذنوں کو بلا کر کہہ دیا کہ اذان نہیں دینی، اور اس کے مقابل میں 1953 کی تحریک کر رہی ہے۔ وزیر خان کی مسجد میں ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک نوجوان دوڑ کر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، گولی آتی ہے اس کے سینے کو چیرتی ہوئی باہر نکل جاتی ہے۔ پھر دوسرا نوجوان دوڑ کر آتا ہے، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ کہتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے، 7 نوجوان اللہ کے محبوب کی اذان پر اپنی جانیں فدا کر دیتے ہیں، اذان نامکمل نہیں کی۔ اور ادھر قادیانی جماعت کے لاٹ پادری نے کہا کہ اذان نہ دو، یہ حق اور باطل میں فرق ہے۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ مسیلمہ کذاب کا مؤذن اذان ہمارے والی کہتا، اس کا مکبر تکبیر ہمارے والی کہتا، اس کے باوجود کہ وہ اذانیں بھی کہتا ہے تکبیریں بھی کہتا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قتل عام کیا، اور ان کے مقابلے میں 1200 صحابہ کرام نے جان شہادت کیے۔ پورے دین اسلام کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے 28 یا 29 غزوات میں 269 یا 270 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 1200 صحابہ کرام کی عظیم الشان قربانی پیش کی ہے۔ 1200 میں 7 یا 8 صحابہ قرآن ہے۔ آج تو ماشاءاللہ حفاظ کرام کثرت کے ساتھ، یہاں بھی یقیناً اس وقت ایک کا مدرسہ ہوگا، ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت مولانا عبدالرزاق فرما رہے تھے کہ 1,15,000 حفاظ نے گزشتہ سال امتحان دیا ہے۔ وہ اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ 1200 700 حافظ جب شہید ہوتے ہیں، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی جاتی ہے کہ خلیفۃ الرسول اگر ایسی 2-3 اور لڑائیاں ہو گئی تو قرآن پاک رک جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑے بہت اصرار و تکرار کے بعد ایک سیل قائم کیا، محکمہ قائم کیا، جس میں قرآن پاک کاغذات کو اتارا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس کی کاپیاں تقسیم کی گئی۔ تو بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ختم نبوت کی تاریخ کے سب سے پہلے پہلے جنہوں نے اس وقت کے مرزا قادیانی مسیلمہ کذاب کے مقابلے 1200 صحابہ کرام کی عظیم الشان قربانی پیش کی ہے۔ سلسلہ چلتا رہا، مختلف مقامات پر مختلف جھوٹے مدعیان نبوت آتے رہے، لیکن امت نے کبھی بھی کسی مدعی نبوت کو برداشت نہیں کیا۔ آواز نہیں آ رہی، اور آئندہ بھی برداشت نہیں کیا۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت جان دے کر کی ہے۔ 1953 کی تاریخ ختم نبوت چلی ہوئی ہے، لاہور میں جلوس نکل رہے ہیں،
لاہور کے دہلی دروازے کے بیر سڑک سے ایک بڑھیا اپنے اکلوتے بیٹے کی برات لے کر جا رہی ہے اور سامنے پارک میں گولیاں چل رہی ہیں۔ اماں پوچھتی ہے کہ لوگوں یہ گولیاں کیوں چل رہی ہیں؟ بتلایا کہ اماں یہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تحریک چلی ہوئی ہے۔ جو تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے اس کے سینے کو گولی سے جلدی کیا کرتا ہے۔ اللہ اس اماں کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ذرا یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں بابے ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں کہ اولاد اور وہ بھی بڑھاپے کی، اور اگر بوڑھا مار دیا عورت شادی اور کرے تو اولاد نہ ہو سکے، لیکن اس اماں نے اپنے بیٹے کو بلایا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، رخساروں پر بوسہ دے کر کہنے کی بیٹا تو چھوٹا سا تھا، تیرا باپ مر گیا، میں نے لوگوں کے گھروں میں ان کے برتن مانجے، ان کے غلیظ چیتلے اور کپڑے دھوئے، میں نے ان کے گھروں میں جھاڑو پھیرے، تجھے پالا پوسا جوان کیا۔ آج میرا جی چاہتا تھا کہ میرے گھر میری نو آئے، بہو آئے، میرے گھر خوشی کی شادیاں نہیں بجیں، لیکن بیٹا میں نے یہاں کا پروگرام تبدیل کر دیا ہے۔ جاؤ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کر حضور پر فدا ہو۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اس نوجوان نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں کا دماغ خراب ہو گیا، یہ مینٹلی اپسیٹ ہو گئی کہ کوئی ماں یوں اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلتی، لیکن وہ نوجوان جاتا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، گولی آتی ہے، سینے کو چیرتے ہوئے پار نکل جاتی ہے، وہ نوجوان تڑپنے لگ جاتا ہے، وہ بڑھیا دوڑتی ہو جاتی ہے، اپنے شہید ہونے والے بیٹے کے خون کا چلو لے کر آسمان کی طرف پھینکتے ہوئے کہتی ہے پروردگارا اور تو کوئی نیکی نہیں تھی، یہی ایک بیٹا تھا تو تیرے محبوب کی ختم نبوت کے لیے قربان کر۔ سبحان اللہ۔ ایسے 10,000 مسلمان تھے۔ وقت نہیں میں آپ کو تفصیلات بتاتا، بظاہر وہ تحریک گولی سے دبا دی گئی، تمام قائدین گرفتار کر لیے گئے، 1 سال کے بعد رہائی ہوئی۔ ہمارے شاہ جی امیر شریعت سے اللہ شاہ صاحب بخاری جا رہے تھے، ایک افسر نے کہا شاہ جی اتنی بڑی تحریک آپ نے چلائی اور ناکام ہوئی، میرے 2 سوال ہے شاہ جی میں کیجئے، ان 10,000 شہداء ختم نبوت کے خون کا ذمہ دار کون ہے؟ اور دوسرا سوال کہ اتنی بڑی شہادتیں ہوئیں اور تحریک ناکام ہوئی، توجہ کیجئے اس مرد کلندر نے عجیب بات کی، میں کلندر ہاتھ گوید دیدہ گوید، اس مرد کلندر نے کہا جہاں تک 10,000 شہداء ختم نبوت کے خون کا ذمہ دار ہے، میں عطا اللہ شاہ ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میرے کہنے کی وجہ سے لوگوں نے شہادتیں قبول کی، قیامت دنیا میں بھی ان کے خون کا ذمہ دار ہوں، قبر میں بھی ان کے خون کا ذمہ دار ہوں، میدان محشر میں بھی ان کے خون کا ذمہ دار ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب شان لال مسجد ہوا، شیرات علی کہتا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں، اعجاز اللہ کہتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں، چودھری شجاعت کہتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں، ایک یہ لوگ ہیں، اور اس وقت شوکت عزیز وزیر اعظم تھا وہ کہتا ہے میرا کوئی تعلق نہیں، اور ایک عطا اللہ شاہ ہے فرماتے ہیں کہ میں ان کے خون کا ذمہ دار ہوں، سبحان اللہ، دنیا میں بھی ذمہ دار ہوں، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی۔ اور صحیح صرف یہی بات نہیں فرمائی، میں قیامت تک جتنے لوگ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کریں گے سب کے خون کا ذمہ دار عطا اللہ سبحان اللہ۔ جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے ہماری اس تحریک کو گولی سے دبا دیا، تو جو فرمائیے شاہ جی نے عجیب جملہ فرمایا، میں نے مسلمانوں کے دلوں کی زمین میں ایک ٹائم بم پھٹا دیا، جو وقت مقررہ پر پھٹے گا دنیا کائنات کی کوئی طاقت قادیانیوں کو مسلمانوں کے غیظ و غضب سے نہیں بچا سکتا۔ کلندر ہاتھیں گوید دیدہ گوید، وہ بم پھٹا ربوی گنڈوں کے ہاتھوں پھٹا، ربوہ کی سرزمین پر پھٹا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 1974 کی تاریخ چلتی ہے، اور الحمدللہ 1974 میں اسمبلی میں ہماری ایک جاندار آواز موجود تھی، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود تھے،
مجاہد ملت مولانا غلام غوث صداوی تھے، علامہ شاہ منورانی، پروفیسر غفور احمد، مولانا عبداللہ ککوڑا خٹک اور بھی کئی ایک علماء کرام موجود تھے۔ اللہ پاک کا کرم دیکھیے کہ جس دن مرزا ناصر نے ہیڈ آف دی جماعت قادیان میں خود استدعا کی، وزیر اعظم کو درخواست کی کہ جناب یہ کیس ہمارے خلاف ہے، ہمیں سنا جائے، وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی قرار دے کر کیا پہلے دن جس وقت ہمارے حضرات نے اس پر تابڑ توڑ دلائل کے حملے کیے تو وہ چیخ اٹھا، اسے رات دن کو تارے نظر آنے لگ گئے۔ اس نے کہا کہ میں مفتی محمود کے سوالوں کے جواب نہیں دوں، میں مولانا غلام غوث، مولانا شاہ منورانی اور علماء کے سوالوں کا جواب نہیں دوں گا۔ ہمارے علماء کرام نے کہا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، چنانچہ اس وقت اٹارنی جنرل تھے جناب یحییٰ بختیار کو مقرر ہوئے، اور ہم نے الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں بابا جی الحمدللہ جگہ دے سونا سفر میں کر گیا، نیند تو آ رہی ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں اپنی ساری لائبریری ملتان سے اسلام آباد گورنمنٹ لاجن میں مولانا مفتی محمود کے کمرے منتقل کر دی۔ ہمارے استاد محترم فاتح قادیان، مولانا محمد حیات، مولانا عبدالرحیم اشر اور ہمارے مولانا محمد یوسف دیانوی اور دوسرے حضرات وہ دن کو رات کو یحییٰ بختیار کی تیاری کراتے اور دن کو یحییٰ بختیار کا دیتا۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک یحییٰ بختیار کی مغفرت فرمائے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کی وکالت کا حق ادا کیا۔ یحییٰ بختیار کا ایک انٹرویو ہمارے پاس موجود ہے۔ یحییٰ بختیار کہتا ہے کہ مجھے پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آیا کہ یحییٰ کہاں، میں نے کہا آفس میں، کہا تو میں بھٹو صاحب یاد کر میں بھاگ وزیر اعظم ہاؤس پہنچا، دیکھا کہ بھٹو صاحب کے چہرے کا رنگ اترا ہے۔ میں نے کہا صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے ابھی مرزا ناصر آیا تھا اور وہ کہتا تھا تمہارا اٹارنی جنرل مجھے کافر قرار دلوانے پر تلا ہوا ہے۔ یحییٰ بختیار کہتے ہیں بجائے اس کے کہ میں قرآن پاک سے دلائل دیتا، حدیث نبوی سے دلائل دیتا، فقہ اسلامی سے، میں نے کہا وہ کہتا ہے ذوالفقار بھٹو کافر ہے، وہ کہتا ہے پیلکانٹی والے کافر ہیں، وہ کہتا ہے جمعیت علماء اسلام والے کافر ہیں، وہ کہتا ہے دیوبندی کافر، بریلوی کافر، مقلد کافر، غیر مقلد کافر، سر یہ ہم سب کو کافر قرار دیتا ہے۔ اب آپ فرمائیں ہم سب کافر ہوں گے یا اکیلا کافر ہوگا؟ بقول یحییٰ بختیار جناب ذوالفقار بھٹو نے 5-7 بڑی بڑی گالیاں لڑکائیں جانتے ہیں نا، میری آج یہ سور کا بچہ کافر ہوگا، ہم کافر کیوں ہوگا؟ کراچی سے ایم این اے تھے مولانا ظفر احمد انصاری رحمہ اللہ، اس نے کہا جناب اسپیکر، جناب چیئرمین، جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی فرماتے ہیں، لیاقت وہ جنوبی پنجاب سے ایم این اے تھے، خواجہ جمال محمد قریجہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اسپیکر، جناب اسپیکر آپ اس مولوی صاحب کو روکیے، یہ مرزا ناصر احمد، یہ مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ جناب اور صاحب کا لفظ نہ کہیں۔ اسپیکر نے کہا قریجہ صاحب آپ کی باری کل آئے گی، توجہ کیجئے۔ خواجہ جمال محمد قریجہ کہتا ہے جناب اسپیکر آپ عجیب آدمی ہیں، میرے پیٹ میں مروڑ اب اٹھ رہا ہے، مجھے 104 درجے کا بخار اب ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں کل اس کو ڈاکٹر کو بلاؤں گا، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، ابھی روکیے اسے، ابھی روکیے۔ اس نے کہا آپ جذباتی ہو رہے ہیں۔ کہا جذباتی ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے باپوں کو سور کہتا ہے؟ وہ ساری بکواس صاحب اس کے سامنے تھی کہ مرزا قادیانی کہتا ہے انہا العدا کا سالو خنازیر الفلا، کہ میرے دشمن جنگلوں کے سور ہیں، وَنِسَاءٌ مِّن دُونِهِنَّ الْأَكْلَبُ، اور ان کی عورتیں کتوں سے بدتر۔ یہ ہماری ماں کو کتیا کہتے ہیں، جو ہماری ماں کو کتیا کہے وہ خود کتیا کا بچہ ہوگا، جو ہمارے باپ کو سور کہے گا خود سور کا بچہ ہوگا۔ لرزے کے 13 دن کی باس کے بعد پوری کی پوری قومی اسمبلی نے متفق آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ سب کہہ دیجئے الحمدللہ۔ قادیانی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہمارے اوپر ظلم ہوا، انہیں مکمل ڈیفنس کا موقع دیا ہے۔
وہ اپنے دفاع میں جو کچھ کہہ سکتے تھے انہیں کہنے کا موقع دیا گیا۔ 13 دن کے بعد قومی اسمبلی نے متفقہ آئینی ترمیم کے ذریعے انہیں قابل کیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی 90 سالہ جد و جہد اور محنت مسمرت۔ پھر ہم نے 10 سال اور تاریخ کے محنت کی۔ یہ 1974 میں جناب ذوالفقار بھٹو تھے اور 1984 میں جناب جنرل ضیاء الحق تھے۔ ہم نے ایک اور تاریخ چلائی۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، جنرل ضیاء الحق مرحوم نے بحیثیت صدر مملکت تعزیرات پاکستان میں دفعہ نمبر 298 کا اضافہ کرتے ہوئے قادیانیوں کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی سب کہہ دی جاتی۔ یہ پہلے مرزا غلام کو نبی علیہ السلام کہتے تھے، اب نہیں کہہ سکتے۔ اس کی بیوی کو ام المومن کہتے تھے۔ اچھا مزے دی بات یہ ہے کہ مرزے 2 بیویاں سنبھالے، ایک رہی مسلمان، وہ دا پتر بھی مسلمان رہا، انہوں قادیانی لٹیجر کے اندر پجے دی ماں فضلہ نام تھا نا، جیسے وقت پنجاب میں نام بگاڑتے ہیں، اس سے تو قادیانی لٹیجر کہتا ہے پجے دی ماں۔ اور جو اسے نبی مانتی ہے نعوذ باللہ، اسے سید، اسے ام المومنین کہتے ہیں، اسے خدیجہ تو کبریٰ کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور مرزا قادیانی کی ایک بد کردار اور لوز کریکٹر بیٹی مبارکہ، جس کے متعلق لاہور کے ایک رائٹر مصنف محمد مدین خالد نے لکھا کہ مبارکہ کے 50 مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ اسے قادیانی لٹریچر سیدۃ النساء العالمین کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنرل ضیاء الحق نے پابندیاں لگائیں، قادیانی مختلف ہائی کورٹوں میں گئے، 8 ہائی کورٹوں نے قادیانیوں کے خلاف فیصلے دیے۔ یہ شریعت کورٹ میں گئے، شریعت کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ پھر شریعت اپیلان بنٹ میں گئے، وہاں ان کے خلاف فیصلہ آیا۔ پھر یہ ساری اپیلیں 1995 میں سپریم کورٹ میں جمع ہوئی۔ سپریم کورٹ کے فل بینچ نے کیس کی سماعت کی اور بینچ کی سربراہی جسٹس شفیع الرحمان کر رہے تھے۔ انہی دنوں علامہ شاہ نورانی مرحوم کا بیان آیا کہ جسٹس شفیع الرحمان قادیانی ہیں۔ جسٹس شفیع الرحمان قادیانی ہونے کے باوجود قادیانیوں کو رسپانس دے سکا۔ جسٹس عبدالقدیر چودھری نے 37 صفحے کا فیصلہ کیا۔ قادیانی پھر نظر ثانی میں گئے اور اس دوران مرزائی جماعت کا لاٹ پادری یہاں سے دم دبا کر لندن بھاگ چکا تھا اور لندن میں اس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا دیا اور اپنا ٹی وی چینل شروع کر دیا اور چینل کے ذریعے وہ کہتا تھا جناب مجھے پاکستان سے ٹھنڈی ہویاں نہیں۔ کیا مطلب کہ ہماری پسند کے چل جائیں گے، وہ آرگیننس ختم کر دیں گے، فیصلے ختم کر دیں گے، لیکن میرے اللہ کا کرم دیکھیے کہ ایک بات اور لکھ دوں۔ 1999 12 اکتوبر کو پرویز مشرف نے میاں نواز شریف کا تختہ اٹھایا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب فوج اقتدار میں آتی ہے تو آئین معطل ہو جاتا ہے۔ آئین معطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت کے قوانین بھی معطل۔ تشویش ہوئی، قائد تحریک ختم نبوت حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمہ اللہ نے ملک بھر کے علماء کرام، مشائخ اعظام، شیوخ حدیث کو دعاؤں پر مشتمل خط لکھے۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، ابھی اس کے اقتدار کو مہینہ نہیں گزرا تھا، 12 اکتوبر کو اس نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ 8 نومبر کو نظر ثانی کی اپیل لگی، خارج ہو گئی، سب کہہ دیا۔ اللہ کا کرم ہے، لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، بہاولپور کی عدالت سے لے کر ماریشس کی عدالت تک، اور پاکستان کی پارلیمنٹ سے لے کر گمبیا کی جنرل کونسل اور پارلیمنٹ تک، دنیا کا کوئی فورم ایسا نہیں جہاں قادیانی گئے اور انہیں چتا نہ لگے۔ لیکن اس کے باوجود وہ مرزا قادیانی کا بدبودار لاشا لے کر کریا بستی پھرتے ہیں۔ کسی کو امریکہ کے گرین کارڈ کا لالچ دیتے ہیں، کسی کو برطانیہ کے ویزے کا لالچ دیتے ہیں، کسی کو جرمنی کی پناہ کا لالچ دیتے ہیں، کسی کو جناب ذمہ داروں کو کھاد بیج سپرے کا لالچ دیتے ہیں، کسی کو نوکری کا لالچ دیتے ہیں، کسی کو چھوکری کا لالچ دیتے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود الحمدللہ قادیانیت سکڑ رہی ہے بانی الحمدللہ. بڑی آپ کو کہہ رہے ہیں یہ مبلغ تھا. تو ایک قادیانی عورت مری ٹنڈو بھاگوں میں سندھ میں. اسے ہمارا قبرستان دفنایا گیا. ہمارے وہاں مولانا عبدالسلام چاوڑے تھے، بڑے مجاہد آدمی تھے. وہ میدان میں آیا، ہمارا مبلغ میدان میں آیا اور پھر انتظامیہ کو اس کی لاش کو نکالنا پڑا. وہ جس ایک بابا جس کی عمر 105 سال تھی، اس بابے کی بھتیجی تھی. تو خیال ہوا مبلغ صاحب کو کہ بھئی اس بابے سے بات کیجئے، اسے دعوت دیجئے. چنانچہ نوجوان بچہ اور جنگ بلد جوش و جذبہ اس بابے کے پاس گیا، اس سے گفتگو کی اور صبح 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک. انہوں نے کہا مولوی کیا لانا؟ انہوں نے کہا بھائی تمہاری عادت یہ ہے کہ تم بھاگ جاتے ہو. کہا میں نسلی آدمی ہوں، میں عام قادیانی نہیں ہوں. اگلے دن آئے، پھر اگلے دن چوتھی کچہری، سندھی کچہری کہتے ہیں، چوتھی مجلس میں اللہ پاک نے اس بابے کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. سبحان اللہ. سوشل میڈیا دیکھنے والے، ابھی کل کی بات ہے، ہمارے فیصل آباد مبلغ مولانا عبدالرشید غازی کے ہاتھ پر ایک قادیانی خاندان اسلام قبول کیا. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، قادیانیت کو ریورس گیئر لگ چکا ہے. الحمدللہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوگا نا نعرہ لگایا کرتے تھے گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا ہوگا. اب اس دیوار یہ قادیانی کی دیوار گر رہی ہے، اسے دھکا لگانے کی ضرورت ہے. دھکا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ مکمل بیکار کرنا. دھکا لگانے یہ مطلب ہے کہ ہم کلاشن کو لے کر نہیں، بالکل ان کے ساتھ مکمل اقتصادی بیکار کرنا. ان کی مصنوعات بالکل نہ استعمال کرو. اور قادیانیوں کی، اگر قادیانی کی کوئی دکان ہے اپنے آپ کے علاقے میں تو اس سے سودا بالکل نہ خریدو. اگر کوئی قادیانی آپ کی دکان پر سودا لینے کے لیے آتا ہے، سودا نہ دو اور کہہ دو کہ تو کیونکہ ملعون قادیان کو نبی سمجھتا ہے اس لیے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں. کیا خیال کرو گے؟ انشاءاللہ مکمل بیکار کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.